پاکستان میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کی ادائیگی کے بعد سحری کی تیاریاں، شہریوں کی رات گئے تک بازاروں میں خریداری، روایتی سحری کے لیے کھجلا اور پھینی کی شاپنگ، دودھ دہی کی دکانوں پر بھی رش۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی کی یقین دہانی۔ صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف کا ماہ صیام کے آغاز پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں، غربا اور مساکین کی حاجت روانی، اثار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیراعظم نے کہا رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی، اخوت اور اثار ہے۔ ماہ رمضان ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امت مسلمہ کو مبارکباد، پیغام دیا آئیں رمضان میں صبر، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں رمضان المبارک کے بھرپور طریقے سے استقبال کی تیاریاں، گورنر ہاؤس کو سجایا گیا۔ کامران ٹیسوری کی عوام کو ہر روز افطار ڈنر میں شرکت کی دعوت۔ وزیراعظم نے 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پیکج سے 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ رمضان پیکج کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے، لمبی قطاروں میں کھڑے نہیں ہونا پڑے گا۔ مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5000 روپے دیے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس بار مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدترین کرپشن تھی، عوام کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا۔ ہم اور بھی کئی ادارے بند کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا اسٹیٹ بینک، نادرا، BISP اور دیگر متعلقہ اداروں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ پہلی بار 30 لاکھ ڈیجیٹل والیٹس بنائے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے رقم براہ راست مستحقین تک پہنچ جائے گی۔ غزہ والوں نے رمضان کا بھرپور استقبال کیا، گھروں کے ملبے کے بیچ کھلے آسمان تلے پہلی افطاری کی۔ رفح کی کھنڈر بن جانے والی گلیوں میں وسیع دسترخوان لگایا گیا۔ ہزاروں شہریوں نے افطار سے پہلے تیاریوں میں حصہ بھی لیا۔ برطانیہ میں رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم تاجروں اور کمپنیوں نے رمضان سے لگا دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو بہاولپور کورٹ کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا سخت تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انسٹا چولستان اور ICS ایرینا کا افتتاح کیا۔ آرمی چیف نے جامعات کے طلبہ سے گفتگو میں کہا قومی ترقی میں بامعنی کردار کے لیے تعلیمی مہارتیں حاصل کریں۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے فوج کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوانوں کے اہم کردار کو سراہا۔ مدرسہ حقانیہ میں اندوناک واقعہ پیش آیا ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں جو بومب اٹیک ہوا ہے اس میں مولانا حامد الحق صاحب وہ شہید ہو گئے۔ انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ ہم سب مل کر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ KP حکومت جو دہشت گرد ہے ان کا فل فور ان کا احاطہ کرے گی، ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا ان کو دی جائے گی۔ امید ہے کہ KP حکومت دہشت گرد گرفتار کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے مدرسہ حقانیہ میں اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ مولانا حامد الحق کی شہادت انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ماضی میں بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اب بھی اس ناسور کو ختم کر کے دم لیں گے۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک خودکش حملے میں شہید مولانا حامد الحق سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں علماء کرام سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حملے کا مقدمہ مولانا عبدالحق ثانی کی مدیت میں نامعلوم حملہ آور کے خلاف درج کیا گیا۔ گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات، حملہ آور کی فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت کے لیے نمونے نادرا کو بھیج دیے گئے۔ مختلف مقامات سے CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لی گئیں۔
مولانا راشد الحق کو دارالعلوم حقانیہ کا نائب محتمم مقرر کر دیا گیا. مولانا عبدالحق ثانی مولانا حامد الحق کے سیاسی جانشین ہوں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی دارالعلوم حقانیہ کوڑا کٹک آمد. شہید مولانا حامد الحق کے خاندان سے تعزیت. خستار کے علاقے زہری میں JUI کے رہنما وڈیرا غلام سرور قاتلانہ حملے میں جاں بحق. گاڑی پر فائرنگ سے غلام سرور کا ساتھی بھی جان سے گیا، ایک زخمی. ٹرمپ سفارتی اہداف بھول گئے. گھر آئے مہمان یوکرینی ہم منصب کو تانے دیے. دونوں صدور کی نوک جھونک پوری دنیا نے لائیو دیکھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا روس کے ساتھ امن معاہدہ کریں ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول رہی ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہیں. زیلنسکی بولنے کی کوشش کرتے تو امریکی صدر بات کاٹ دیتے. زیلنسکی کو ناشکرا قرار دیا، تانا دیا کہ امریکی ہتھیار نہ ہوتے تو تم روس سے 2 ہفتے نہیں لڑ سکتے تھے. یوکرین کے صدر کا پیوٹن سے سمجھوتہ کرنے سے انکار. کہا امریکہ ہماری مدد کرنا بند نہ کرے. معدنیات معاہدے کے ساتھ امریکہ سے سلامتی کی ضمانت اور جنگ کے بعد بہترین تعلقات چاہتی ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے. امریکی نائب صدر کی بھی زیلنسکی سے تکرار. امریکی صحافیوں نے بھی نامناسب سوال کیے. زیلنسکی سے پوچھا آپ سوٹ کیوں نہیں پہنتے؟ زیلنسکی نے کہا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو سوٹ پہنوں گا. زیلنسکی کو گاڑی تک الوداع کہنے بھی کوئی سینئر عہدیدار نہ آیا. وائٹ ہاؤس سے جاتے ہوئے یوکرینی صدر کا چہرہ اترا ہوا تھا. امریکہ سے مایوس یوکرینی صدر زیلنسکی لندن پہنچ گئے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استقبال کیا. 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں. صدر زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس ملاقات کا حوال بتایا. برطانوی وزیر اعظم نے یوکرینی صدر کو مکمل تعاون کا یقین دلایا. یوکرین جنگ پر یورپی ملکوں کا اہم سربراہی اجلاس آج طلب. مغربی ملکوں کا امریکی صدر سے لڑائی میں زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان. زیلنسکی امن کے لیے تیار ہوں تو واپس آ سکتے ہیں. صدر زیلنسکی نے امریکہ کی بےعزتی کی، وہ امن کے لیے تیار ہی نہیں. صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد بیان میں کہا امریکہ مذاکرات سے فائدہ نہیں، امن چاہتا ہے. یوکرین کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا. امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا وائٹ ہاؤس میں جو ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. یوکرین کے پاس روس کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے ہتھیار نہیں. ٹرمپ نے امداد بند کی تو روسی افواج سے اپنے ملک کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا. زیلنسکی کی بے عزتی پر روس خوش. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ٹرمپ اور جیڈی وینس نے بہت برداشت کیا. روسی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا ٹرمپ نے جوکر کو آئینہ دکھا دیا. امریکی میگزین میں بانی PTI کا مضمون ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی PTI نے حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام اداروں پر بے بنیاد الزام لگائے. مذاکرات کے دوران بانی کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا. عرفان صدیقی نے کہا بانی PTI کو کسی بھی مرحلے پر ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. بہتر ہے بانی PTI بتا دیں یہ پیشکش کس کی طرف سے کی گئی اور کس نے کب ان تک پہنچائی. ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی. صدر آصف علی زرداری 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے صدر کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا. صدر کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اعلانات بھی متوقع. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نئے کوچ کی تلاش. سابق اسپنر ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار. ذرائع کا کہنا ہے PCB کا ہیڈ کوچ کے لیے کئی آپشنز پر غور جاری ہے. عاقب جاوید سے بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی تک کا معاہدہ تھا. میگا ایونٹ میں ناکامی کے بعد دورہ نیوزی لینڈ میں نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا.
کیویز کے خلاف سیریز میں شاداب خان یا سلمان علی آغا کو کپتانی مل سکتی ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ 16 مارچ سے شروع ہوگا۔ رضوان کو بطور کپتان اتنی جلدی تبدیل کرنا اچھی بات نہیں۔ سلمان آغا ون ڈے اور ٹیسٹ میں تو ٹیسٹ سیٹ ہیں، لیکن T20 میں ان کی جگہ نہیں بنتی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا شاداب پہلے بطور کھلاڑی آ کر کارکردگی دکھائے اور جگہ پکی کرے۔ باسط علی نے کہا شاداب کو کس بنیاد پر کپتان بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے خلاف کپتان بن کر گئے اور ہم پہلی بار سیریز ہار گئے۔ ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ بنیں گے جو شاداب کے سسر بھی ہیں۔ کھلاڑی اچھا ہو تو ہیڈ کوچ سسر بھی ہو، کوئی بری بات نہیں۔ پروگرام میں ہارون رفیق نے میزبانی کی، اداکارہ سنیتا مارشل بنی مہمان اور کھیلا دلچسپ کھیل۔ شکارپور کچے کے علاقوں گڑھی تیغور اور کوٹ شاہو میں ونگ کمانڈر رینجرز اور SSP شکارپور کی زیر قیادت ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن۔ تیغانی اور بڈانی گروپ کے ڈاکو کمسن بچے سمیت 11 مکیوں کو چھوڑ کر فرار۔ SSP شکارپور شاہزیب چاچڑ کہتے ہیں کچے میں ڈاکوؤں کا تمام گروہوں کے مکمل صفائی تک ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا۔